اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اسلامی تعلیمات انسانی زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہے. انسان کی زندگی کے ہر شعبے میں اسلامی تعلیمات کی ہدایات موجود ہیں. زندگی کے کسی بھی شعبے میں، معاملات والی زندگی ہو، کاروبار والی زندگی ہو، میاں بیوی والی زندگی ہو، ماں باپ اولاد یا اولاد اور ماں باپ، اڑوس پڑوس، تعلقات، رشتہ دار، ان تمام کے اندر اسلامی تعلیمات کی رہنمائی ہے. اس سے ہٹ کر انسان کی اپنی ذاتی زندگی، اس کے وضع پتہ، اس کا لباس، اس کا رہنا سہنا اور اس کے بعد جو لباس وہ پہنتا ہے وہ لباس کیسا ہو، تعلیمات اسلامی یہاں پر بھی انسانوں کی رہنمائی کرتی ہے. انہی چیزوں کو لے کر ایک گروہ ہمیشہ سے آج بھی اور آج کے بعد جب تک یہ قیامت رہے گی یہ الزام لگتے رہے گا کہ اسلام نے مسلمانوں کو تنگ نظری کا راستہ دکھایا ہے، اور اسلام تنگ نظر ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ لباس، آدمی جو کپڑا پہنتا ہے وہ اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے، یا پھر حالات کے لحاظ سے یا وطن کے لحاظ سے اس کے کپڑے ہوتے ہیں. وہاں پر بھی اسلام نے، مولویوں نے، علماء نے لوگوں کو تنگ نظری کا راستہ دکھایا کہ کپڑے ایسے نہ ہو، ایسے ہو. یہ الزام لگتا رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا پیارا مذہب ہے جس نے انسان کو ہر موڑ پر رہنمائی کر دی، ہر چیز اس کو بتا دی. آج کی گفتگو میں لباس کے متعلق، ہمارے وضع پتہ سے متعلق چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی باتیں دل سے نکالے جو میرے لیے بھی اور سب کے لیے بھی اثر کرتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ لباس کا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے، حالات پر پڑتا ہے. بعض لباس ایسے ہوتے ہیں جن کو پہننے کے بعد انسان کے اندر شرم اور حیا آتی ہے، اور اس کا دل دوسرے لباس پہننا گوارا نہیں کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں. وہ ایک مرتبہ کہیں سے ان کے پاس ایک جبہ تحفتاً آ گیا، اور وہ جبہ بڑا قیمتی تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جبہ پہن کر خطبہ دیا.
پھر جب گھر تشریف لائے تو وہ جبہ اتار دیا اور یوں فرمایا کہ آئندہ میں یہ جبہ کبھی نہیں پہنوں گا. حالانکہ جائز تھا، حرام نہیں تھا، حلال تھا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات کا ارادہ کیا اصل میں یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ جبہ پہننے کے بعد میرے دل کے اندر ایک قسم کا فخر محسوس ہوا اور تکبر کی بو آنے لگی میرے پاس. لہذا ایسا لباس جو مجھے راہ راست سے ہٹا دے اور جو میری سوچ کو بدلنے کی کوشش کرے وہ لباس کیوں پہنوں، کیوں اختیار کروں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ لباس نہیں پہنا. معلوم یہ ہوا کہ لباس جیسا پہنتے ہیں اس کے اثرات انسان کے اوپر آتے ہیں، لیکن یہ اللہ والوں کے ساتھ ہوتا ہے یا وہ ایسے انسان کے ساتھ ہوتا ہے جس کا دل صاف و شفاف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر یہ گرہ کھول دیتے ہیں. اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سا لباس ہمارے لیے مناسب ہے، ہمارے لیے اچھا ہے، ہم اس لباس کو اختیار کریں. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم ہم نے تمہیں جو لباس دیا ہے اس لباس سے کیا فائدہ ہے. لباس پہننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو فرمایا ہے وہ یہ ہے تمہاری سوآت کو بچانا مقصود ہے. مطلب یہ ہے کہ لباس ایسا اختیار کرو جس سے تمہارے جسم کی، تمہارے عورت کی حفاظت ہو. عورت عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے شرم کے، شرم کے. اس لیے عورت کو عورت اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سر سے لے کے پیر تک شرم ہی شرم ہے، اس لیے اسے عورت کہا جاتا ہے. اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے یوں فرمایا کہ تمہاری عورت کو بچانا مقصود ہے، یعنی تمہاری شرم کو بچانا مقصود ہے. ایسا لباس زیبتاً اختیار کرو جس سے تمہارے جسم کی حفاظت ہو، تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت ہو. ایسا لباس اختیار کرو. اور یہ فرمایا کہ مرد اس کے ناف سے لے کر گھٹنوں تک اس کا یہ جسم اس کے شرمگاہ میں داخل ہے. اس کو سطر کہتے ہیں. اس کا دکھلانا یا اس کا دیکھنا جائز نہیں ہے کسی دوسروں کے لیے. اور عورت کے بارے میں یہ آیا ہے کہ اس کا چہرہ اور اس کے دونوں ہاتھ گھٹوں تک یہ چھوڑ کر کے اس کا سارا جسم شرم میں داخل ہے، حیا میں داخل ہے. پردہ لازمی ہے. اس کا چہرہ اس کے حیا میں داخل نہیں ہے، شرم میں داخل نہیں ہے. اس کی وضاحت میں آگے کروں گا. تو میرے کہنے کا منشا یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لباس ہمیں دیا ہے وہ لباس ایسا زیب و تن کرنا چاہیے، ایسا لباس پہننا چاہیے جس سے ہمارے جسم کا چھپا ہوا ہونا ضروری ہے. اور پھر اس لباس سے بھی منع کیا گیا، عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی. عورتوں کے لیے ایک جملے کا اور اضافہ ہے. مردوں کے لیے یہ فرمایا کہ ایسا لباس اختیار نہ کرو جس سے تمہارے اعضائے بدن لباس کے اندر سے ظاہر ہونے لگے. ایسا لباس بھی اختیار کرنا مناسب نہیں ہے. فائدہ کیا ہوا؟ ایسا لباس اختیار کرنے سے کپڑا تو پہن لیا، وہ چیز جو سطر اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے وہ نظر تو نہیں آ رہی ہے، لیکن اس کا نشیب و فراز، اس کی بناوٹ، اس کی ساخت یہ جو نظر آ رہی ہے،
فائدہ کیا ہوا؟ کپڑا پہننا نہ پہننا دونوں برابر ہے۔ ایسے ہی خواتین کے لیے بھی یہ اصول مقرر کر دیا گیا کہ ایسے کپڑے پہنو جس سے جسم کی ساخت نظر نہ آئے، اعضائے بدن کپڑے کے اندر سے نہ جھلکے۔ اور جملہ جو اضافہ کیا گیا وہاں پر، یعنی باریک کپڑا بھی نہ پہنو جس سے بدن جھلکتا ہوا نظر آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت باریک کپڑا پہنتی ہے یا ایسے تنگ چست کپڑے پہنتی ہے جس سے اعضائے بدن جھلکتے ہیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر لے، اسے جنت میں جو ہے کوئی موقع نہیں ملے گا، کوئی جگہ نہیں ملے گی اس کے لیے۔ لباس کا یہ شرعی اصول ہے، لباس ہم ایسا اختیار کریں جو لباس بھی ہو جس کا اثر ظاہر پہ بھی پڑے اور باطن کے اوپر بھی پڑے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اسی کے سلسلے میں فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اپنے ظاہر کے گناہ کو بھی چھوڑو اور اپنے باطن کے گناہ کو بھی چھوڑو۔ ظاہر بات ہے جو لباس ہم اختیار کریں گے، جس لباس سے ننگا پن ظاہر ہو، جس لباس سے جسم کی ساخت نظر آوے، تو اس کا اثر جب دل پر پڑے گا تو ہمارے معاشرے سے، ہماری زندگی سے حیا ختم ہو جائے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے تو اب وہ جو چاہے کرے، جانور جیسا اختیار کرتا ہے انسان بھی وہی اختیار کرتا ہے۔ اس لیے تنگ چست لباس ہرگز اختیار نہ کیا جائے۔ لباس ایسا انداز میں ہو کہ بدن کے اعضاء جھلکنے میں پڑے، اور ٹائٹ لباس نہ ہو، ہلکا پھلکا ڈھیلا ڈھالا لباس اختیار کرے۔ اور لباس کے اندر یہ بھی ہے کہ لباس صاف ستھرا ہو، کپڑے صاف ستھرے ہوں۔ بعض مرتبہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کپڑے صاف ستھرے نہیں ہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ بھائی کپڑے آپ کے صاف ستھرے نہیں ہیں، تو اکثر لوگوں کے جواب سننے کے بعد میں آپ کے سامنے اپنا خیال ظاہر کر رہا ہوں۔ ہاں بھائی کپڑوں میں کیا رکھا ہے؟ دل ہمارا صاف ہے، دل ہمارا پاک ہے، کپڑے جو ہے ہمارے صاف ہو یا نہ ہو اس سے کیا بہتر ہے، اس سے کیا لینا دینا ہے؟ حالانکہ یہ غلط، بالکل غلط۔ صفائی ستھرائی اسلامی نظام میں داخل ہے، یہ انسان کی وضاقتہ ہوتی ہے۔ اس میں آقائے دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس دور سے ملاقات کے لیے قبیلہ آیا۔ ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں جہازوں کا تصور نہیں، سواریوں کا تصور نہیں، وہی اونٹ یا گھوڑا، اور مہینوں سفر میں لگ جایا کرتے تھے۔ جب وہ لوگ آگے، صحابہ اکرام کی ایک جماعت معمور تھی وہاں، فرمایا کہ نہا لو، دھو لو اور اپنی وضاقتہ بناؤ، پھر جا کر کے ملاقات کرنا، مصافحہ کرنا، یہ اسلامی تعلیمات میں داخل ہے۔ تو کپڑے جس طرح انسان چاہتا ہے کہ میں نئے کپڑے پہنوں اور اچھے کپڑے پہنوں، ایسے ہی کپڑوں کے لیے صفائی کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ کے مذہب کا پتہ چلتا ہے کہ ان کا مذہب کیسی پیاری تعلیم دیتا ہے کہ کپڑوں کی صفائی کا حکم دیتا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے ان اللہ نظیف ویحب النظافہ، اللہ تعالیٰ صاف ستھرائے ہیں، صاف ستھرے ہیں، صفائی اور ستھرائی کو پسند فرماتے ہیں۔ اور کپڑوں کے اندر یہ بھی اختیار دے دیا گیا، بھائی ایک کپڑا ہوتا ہے 50 روپیے میٹر والا، 60 روپیے میٹر والا، آپ کا اختیار۔ اگر کوئی صاحب اس سے زیادہ قیمتی پہننا چاہتے ہیں
آپ کو اختیار ہے، اللہ نے اگر دیا ہے تو آپ پہن سکتے ہیں۔ یہ اسراف نہیں ہے یہاں پر۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کپڑا ہی تو پہننا ہے نا، اتنا قیمتی کپڑا پہننے کی کیا ضرورت، ہلکا پھلکا کپڑا لے لو۔ یہاں شریعت آپ کو آزادی دیتی ہے، شریعت آپ کو اختیار دیتی ہے۔ آپ اگر 50 روپے میٹر والا پہننا چاہتے ہیں پہنو، 500 روپے میٹر والا پہننا چاہتے ہیں پہنو، آپ کو اختیار ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آپ جو لباس اختیار کر رہے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں۔ پھر اس لباس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا کہ صاف ستھرا لباس اور صفائی ستھرائی سے آراستہ پیراستہ ہو، اور ایسا لباس ہو کہ جسم کی ساخت نظر نہ آئے۔ یہ کون تعلیم دے رہے؟ اسلامی تعلیمات۔ اسلام ہمیں طریقہ سکھا رہا ہے کہ آپ لباس اختیار کرو تو اس طرح اختیار کرو۔ عورتوں کے لباس سے متعلق آیا کہ عورت کا لباس بھی ڈھیلا ڈھالا، اس کے جسم کے اعضاء نظر نہ آئے، اور سر پر ہمیشہ دوپٹہ اوڑھے رہے۔ اور جس طرح مردوں کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنے لباس کی وضاحت کیسے بنائیں کہ اپنا پاجامہ ٹخنوں سے اوپر رکھیں، ٹخنوں کی ہڈی صاف طور پر نظر آئے۔ ٹخنے چھپانا یہ گناہ کبیرہ ہے، یاد رکھیے، گناہ کبیرہ۔ نماز کے وقت میں پینٹ اوپر کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہمیشہ دو گناہ ایسے ہیں کہ آدمی کھا بھی رہا ہے تو گناہ میں، آدمی خیر کے کام کر رہا ہے تب بھی گناہ میں ہے، آدمی سو رہا ہے تب بھی گناہ میں ہے، آدمی صدقہ کر رہا ہے اپنے ہاتھ سے گناہ میں ہے۔ اور خوب یاد رکھیے، آدمی اگر اسلامی کام کے لیے، دینی کام کے لیے گشت میں ہے تب بھی وہ گناہ کے اندر ہے۔ وہ دو باتیں کیا ہے؟ ایک تو پاجامہ ٹخنوں سے نیچے، اور دوسرے داڑھی کٹانے کا گناہ۔ یہ دو گناہ ایسے ہیں جو ہمیشہ انسان کے ساتھ چلتے رہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ٹخنوں سے نیچے کا جو حصہ چھپا ہوا ہوتا ہے اللہ پاک اس کو جہنم میں جلائے گا، اور داڑھی کٹانے کا جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے انگار کا ایک بنائیں گے، اللہ تعالیٰ وہ لگا دیا جائے گا۔ گناہ میں ہی گناہ میں ہے انسان۔ تو انسان، مرد آدمی اپنا لباس اس طرح اختیار کرے، اور عورت کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹخنا چھپائے ہوئے رکھے۔ اگر وہ اپنا ٹخنا ظاہر کرے گی اسے گناہ ہوگا۔ یہ عورت کے لباس سے متعلق ادب یہ بتایا ہے۔ لہذا ان آداب کے ساتھ ہم اپنے کپڑے زیب و تن کریں، اپنے کپڑے اس طریقے سے بنائیں، اور باضابطہ یہ مقرر نہیں کیا گیا کہ یہی لباس اختیار کرو۔ آقا دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لباس میں جبہ آیا کرتا تھا، جبہ۔ آپ جو ہے لنگی پہننا پسند فرمایا کرتے تھے، آپ جبہ لمبا کرتا اختیار فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام بھی، ان کے لباس سے متعلق بھی یہ معلومات ہے، یہ آتا ہے روایتوں میں کہ وہ جبہ بھی استعمال کرتے تھے، ازار بند بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں پاجامے کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ صحابہ اکرام، تابعین، بزرگان دین کے لباس کو دیکھ کر بعض جگہ یہ لباس ہے کہ بھائی کرتا پاجامہ پہن لیا ہے۔ عرب کے اندر جاؤ تو عرب کے اندر لوگ جبہ اختیار کرتے ہیں، وہاں جبہ پہنتے ہیں۔ یہ عجم کے اندر، ایشیا کے اندر جتنے ممالک ہیں وہاں یہ کرتا اور پائجامہ پہنا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا لباس ہے جس کے اندر سنت بھی ظاہر ہو جاتی ہے، یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا مزاج بھی اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور جس کو سطر کہا گیا ہے وہ سطر بھی چھپ جاتا ہے۔
ڈھیلا ڈھالا بھی ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے حیا باقی رہتی ہے. اور آدمی جب یہ لباس اختیار کرتا ہے، چونکہ اس لباس کو، کرتے پائجامے کے لباس کو نسبت ہے اپنے اسلاف سے، اپنے بزرگوں سے، تو آدمی جب یہ کرتا پاجامہ پہنتا ہے تو اس کے اثرات اس کے دل کے اندر بھی پڑتے ہیں اور حیا بھی باقی رہتی ہے، وہ گناہوں سے پاک ہوتا رہتا ہے. اگر ہم چھوٹے چھوٹے کپڑے اختیار کریں گے، تنگ کپڑے اختیار کریں گے، آپ غور فرمائیے، اکثر دیکھنے میں بہت سی مرتبہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارا لباس اتنا تنگ ہوتا ہے، اور جسے ہم بشٹ کہتے ہیں وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، پائنٹ جسے کہتے ہیں وہ اتنا چست ہو جاتا ہے کہ آدمی سجدے میں جب جاتا ہے تو اس کا سطر ظاہر ہو جاتا ہے. کئی دفعہ ایسا میرے ساتھ پیش آیا، اس لیے کہ جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو بشٹ اوپر کی طرف چلا جاتا ہے اور پائنٹ چونکہ تنگ ہوتا ہے تو وہ نیچے کی طرف چلا جاتا ہے، کمر کا نچلا حصہ ظاہر ہو جاتا ہے. اور مسئلہ سن لیجئے، خوب یاد رکھیے، اگر ہماری اگلی صف میں وہ شخص ہے تو ہمارا وضو نہیں ٹوٹے گا، ہماری نماز خراب نہیں ہوگی، مگر جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا، جو سجدے میں چلے گیا اور اس کا سطر ظاہر ہو گیا اور سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنے تک کا وقت گزر گیا، تو اس آدمی کی نماز فاسد ہے، اسے وضو کرنا پڑے گا، نماز دہرانا پڑے گا، نماز قبول نہیں ہوگی، نماز ہوگی نہیں اس کی. یہ ہے تنگ اور لباس پہننے کا نتیجہ. ایک تو گناہ سطر ظاہر ہو رہا ہے، دوسرا ہماری نماز بھی نہیں ہو رہی. تو ایسا لباس اختیار کرنا چاہیے جس سے ہماری سطر میں محفوظ. آدمی جو ہے تنگ لباس پہنتا ہے اور سجدے کی حالت میں پورا شیپ اس کا نظر آ رہا، دوسرے کی بھی نگاہیں محفوظ نہیں اور خود اپنا عمل بھی محفوظ نہیں، تو ایسے لباس سے فائدہ کیا ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں، الزام یہ آتا ہے کہ شریعت نے، قرآن نے، ان کے نبی نے نعوذ باللہ مسلمانوں کو تنگ نظری اختیار کرنے کا طریقہ دیا، لباس کے اندر بھی رہنمائی ڈالی، لباس کو بھی تنگ کر دیا. نعوذ باللہ ایسی چیز نہیں ہے شریعت. ایسے ہی جو ہے لباس کا معاملہ یہ ہے کہ آدمی لباس اچھا اختیار کرے، ڈھیلا ڈھالا اختیار کرے، ٹخنوں سے اوپر اپنا پاجامہ رکھے. اور بھئی ہم نماز پڑھتے ہیں، جمعے کے دن آتے ہیں، پینٹ بشرٹ پہن کر آتے ہیں، ٹھیک ہے مجبوری ہے، لیکن آدمی کوشش یہ کرے کہ جمعے کے دن ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے مساجد میں، جمعے کا دن اللہ کے نزدیک بڑا مقدس دن ہے، ہم اس دن عبادت کے لیے جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے. اس دن کا جوڑا کیوں نہ ہم الگ بنا لیں؟ شادی کا جوڑا یہ، ولیمے کا جوڑا یہ، چلے کا جوڑا یہ، چھٹی کا جوڑا یہ، قبرستان میں گئے تو یہ. آج کل نکلا نا، جنازے میں شرکت کر رہے، ہاں قبرستان کو آ رہے تو وائٹ کرتا، وائٹ پائجامہ، ہر جگہ کے کپڑے موجود ہیں. دادی مر گئی تو یہ، اماں مر گئی تو یہ، اس خون مٹی میں ملا تو یہ، پورے کپڑے موجود ہیں اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہی اور اللہ کو منانے کے لیے آ رہے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں. اور کون اللہ، کتنا بڑا اللہ، اس کی عظمت کیا، اس کی حیبت کیا، اس کی طاقت کیا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. آسمانوں کا مالک ہے، زمینوں کا مالک ہے، اس کی بادشاہت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. اس کے سامنے کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی. جو بھی طاقت اس کے سامنے اپنے اثرات کو ظاہر کرنے کی کوشش کیا، تاریخ میں دیکھ لو اللہ نے ان کی بستیوں کو الٹ کر رکھ دیا ہے. اور ایسے مہربان اللہ جس نے آپ کو ہم کو آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دیا ہے، دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، اور اسی کے حکم سے آسمانوں کا نظام ہے، سورج کا نظام ہے، چاند کا نظام ہے، زمین کا نظام ہے، پانی کا نظام ہے. اگر وہ اللہ چاہے ایک کن فیکون کا مالک ہے تو دنیا تہس نہس ہو جاتی ہے. اس اللہ کے سامنے آ رہے ہیں اتنی بدتمیزی کے ساتھ، اتنی نالائقی کے ساتھ کہ وہاں آ کر ہم سجدے میں جا رہے ہیں تو ہم اپنی سطر کو اظہار کر رہے ہیں. اللہ تو جو حکم دیتا ہے اور تیرے نبی کا جو حکم ہے، ہم تیرے نبی کو اور تیرے اللہ کو ہم اپنی سطر ظاہر کر رہے ہیں. گویا یہ اعلان بندہ کر رہا ہے، اور پھر دل میں کیا ہے؟ میرے نبی کی شان میں گستاخی کیا، میں اس کا سر قلم کر دوں گا. ارے اللہ کے بندو، نبی کی شان میں گستاخی ہمارے عمل سے ہو رہی ہے یا اس کے کرنے سے ہو رہی ہے؟ ذرا غور تو کریں کبھی. ہمارے اندر یہ سوچ نہیں ہے. اور صاحب کپڑے کرتا پینٹ پہن کر آئے، بشٹ پہن کر آئے، یہاں تک بشٹ، کوہنیاں نظر آ رہی. فرمایا نماز کے اندر یہ کوہنیوں کا ظاہر کرنا نماز کے اندر کراہت ہے. پتہ نہیں ہماری نمازیں اللہ قبول کر رہا نہیں معلوم. کیا ہماری نمازیں صاحب، کیا ہمارا عمل صاحب؟ کچھ نہیں ہے ہمارا عمل. 2 سجدے ہم اللہ کی توفیق سے ٹیک لے رہے ہیں، مگر وہ اللہ کے دربار میں قبول ہو رہا نہیں ہو رہا معلوم. بس ایک امید پہ زندگی گزر رہی، اللہ ہمارے سجدوں کو تو قبول کر لے. میرے بھائیوں، جو بھی سجدے ہم کر رہے ہیں ذرا تواضع کے ساتھ کریں، ذرا اللہ کی محبت میں آگے بڑھ کر کریں، ایمان کی حلاوت کے ساتھ سجدے کریں، اللہ کی محبت میں تسبیحات کریں، اپنے آپ کو بنا کر آئیں. ولیمے میں جانا ہے تو کیا آپ میلا کرتا میلا پائجامہ پہن لے کے جاتے؟ نہیں جاتے نا. اچھا سوٹ بوٹ پہن کے جاتے، اچھے کپڑے اختیار کر کے جاتے، تیار ہو کے جاتے، فواگ سینٹ مار کے جاتے، زبردست سینٹ ہے، یا کھڑے تو وہاں خوشبو آنا. اور اللہ کے دربار میں آ رہے بھائی میرے، یہ کورونا نہیں تو اور کیا بیماریاں نہیں آئیں گی. پہلے جو ہے نا شارٹ میں آتے تھے، اب اللہ میاں فوراً کرنٹ میں دے رہا، ہر چیز جھٹکے دے رہا. اللہ تعالیٰ ایسے جھٹکے دے رہا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. اگر ان جھٹکوں کے اندر بھی ہم نہ سنبھلے تو کیا چیز آ کے ہمیں سنبھالے گی؟ ہم کم سے کم اپنا لباس جمعے کا لباس بنا لیں کہ جمعے کے دن ہم جو ہے کرتا پاجامہ پہنیں گے. کوئی زیادہ پیسے خرچ نہیں ہوتے. ذرا سوچو، اگر جو ہے کسی کو بخار آ گیا آج کل کے زمانے میں، بخار بولے تو معمولی مثال سمجھیں گے آپ، آج کے زمانے میں بخار بولے تو بہت بڑی بلا ہے، کینسر سے بھی بڑی بلا ہے. بخار آ گیا تو لوگ بولتے کورونا ہو گیا، سردی ہو گئی کرونا، نزلہ زکام کھانسی کرونا، ٹیسٹ کراؤ پازیٹیو، بڑی بیماریاں بن گئے. اگر ان ایام میں ذرا بخار آ گیا، دواخانے میں شریک ہو جاؤ، لاکھوں روپے پھٹ جاتے. ایک صاحب کا جو ہے یہاں انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے. 34 لاکھ روپے ان کے لگے، 34 لاکھ. اور اس کے بعد میں بھی پھر نہیں بچے، اللہ کو پیا گیا. سوریا پیٹ کا واقعہ ہے. 34 لاکھ روپے وہ کرونا کے زمانے میں. اگر ہم سنت کو اختیار کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے، اپنے نبی کی محبت میں منانے کے لیے، اپنے نبی کو منانے کے لیے اگر 1000 روپے خرچ کر کے اپنا ایک جوڑا بنائیں گے، اللہ
اس نیت سے میں یہ کپڑے سلا رہا ہوں، اللہ جب میں تیرے دربار میں آؤں گا، اللہ تیری ہیبت کے ساتھ، تیری محبت کے ساتھ، تیری عظمت کے ساتھ، تیری نبی کی محبت میں اللہ یہ کپڑے اختیار کر رہا ہوں، اللہ تو اسے قبول کر لے۔ پتہ نہیں اللہ ہماری اس نیت پہ ہی نہ جان کے فیصلے کر دے۔ اسی لیے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ کوشش یہ کریں کہ ہم جو ہے، اچھا صاحب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کب تک یہ پینٹ شرٹ پہنیں گے صاحب، چلو ٹھیک ہے جوان بچہ ہے پہن رہا ہے پینٹ بشرٹ، لیکن اللہ کے بندو وہ جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، بڈھے ہو چکے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، وہ ہم ان کی شان میں گستاخی کرنا نہیں چاہتے، لیکن ہم اپنے بڑوں سے بھی یہ بات بولتے ہیں، اگر بڑے کرتا پاجامہ پہنیں گے تو آپ کو دیکھ کر آپ کے چھوٹے بھی پہنیں گے انشاءاللہ۔ اس نیت سے ہم کہتے ہیں کب تک آخر؟ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جمعے کے لیے اپنا لباس تیار کر لیتے ہیں، وہی کپڑے پہن کر آتے ہیں، اور ایسا نہیں کہ وہ ایک مرتبہ پہنا کپڑے جمعے کے دن تو ایک سال تک وہ اس کپڑے نہیں، اس کو دھوتے رہتے پہنتے رہتے۔ بعض جگہ یہ بھی نظر آیا، اب اکثر لوگ جو ہے بھائی نماز کے کپڑے ہیں، اب وہ نماز کے کپڑے پہنتے پھر جا کے لگا دیتے، پہنتے جا کے لگا دیتے، پہنتے جا کے 2 مہینے تک وہ کپڑے دھلتے نہیں، دھول سب اس کے اوپر، دھبے اس کے اوپر۔ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ دل کے اندر اگر انسان کو عظمت ہو، جیسے ولیمے کی عظمت ہے، چلہ چھٹی کی عظمت ہے، عقیقوں کی عظمت ہے، وہاں خود آٹومیٹک انسان کپڑے اچھے اختیار کرنے پر آ جاتا ہے۔ اس سے زیادہ کہیں اللہ کی ذات کا خیال دل میں ہونا چاہیے، اللہ کی ذات کا خیال دل میں۔ اس لیے ہم اپنے لباس کو اختیار کریں، اچھا لباس پہنیے، عمدہ لباس پہنیے، صاف ستھرا لباس پہنیے، کوہنیوں سے نیچے پہنیے، اور کم سے کم جمعے کے دن عید المومنین ہے، اس دن تو ہم جو ہے کرتا پاجامہ پہنیں۔ ہاں بھائی اللہ ماشاءاللہ کسی کو مجبوری ہے، کوئی ملازمت کر رہا ہے اور اپنے آفس سے سیدھا مسجد کو آتا ہے، مسجد سے آفس کو چلا جاتا ہے، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے مجبوری، میری نظر میں وہ 5 پیسے کی مجبوری ہے۔ اچھا بعض دفعہ میں ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہوں، بہت پرانی بات بتا رہا ہوں، وہ پینٹ ٹی شرٹ پہن کے آتے لیکن مسجد میں آتے اپنا پینٹ نکال دیتے، اندر پائجامہ رہتا اور پلاسٹک رہتی اس میں کرتا رہتا، بشرٹ نکال کے وہ کرتا پہن لیتے۔ اللہ ان لوگوں کی مغفرت کر دے، میں نے دیکھا ہے، اور آج بھی، اب تو بہت کم دیکھنے میں آ رہا، میں جب چھوٹا تھا اس وقت کی بات بتا رہا ہوں، دیکھا میں نے اپنے آنکھوں سے، اور پہلی دفعہ جب دیکھا تو خیال ہوا رہے یہ کیا ہو گیا، انہوں تو مسجد کے اندر اپنا پینٹ اتار دے رہے، مگر اندر اتنا بڑا پائجامہ تھا۔ کیسے کیسے لوگ تھے وہ، کیا ان کی بہترین نیتیں تھی ہوں گی، کتنا ڈر تھا ہوں گا اللہ کے خوف کا، اللہ کی عظمت کا، ایک اشتیاق، ایک شوق تھا کہ اللہ کے سامنے ہمیں جھکنا ہے، اپنے مالک کو راضی کرنا ہے، اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے ہمیں وہ چیز اختیار کرنا ہے جس سے ہمارا مالک خوش ہوتا ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں امید کروں گا انشاءاللہ کہ جو ہے ہم اپنا ایک جوڑا سلائیں گے، اور جمعے کے دن انشاءاللہ پینٹ ٹی شرٹ والے کم نظر آئیں گے، کرتا پائجامہ، کرتا پائجامہ پہن کے دیکھو شخصیت ابھر کے آئے گی انشاءاللہ، صاف شخصیت نظر آئے گی، حسن آئے گا، جمال پیدا ہوگا۔ اور کیوں جمال نہیں پیدا ہوگا؟ جمال اس لیے پیدا ہوگا، خوبصورتی اس لیے پیدا ہوگی کہ یہ لباس صحابہ نے اختیار کیا تو ان کی نورانیت اس لباس میں آ کے رہے گی، آ کے رہے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نمازوں کا خیال رکھے، تنگ چست لباس نہ پہنے، اور کوہنیوں سے اوپر والے کپڑے نہ پہنے، کوہنیوں سے نیچے والا لباس اختیار کرے، سجدہ ہمارا اچھا ہو، نماز ہماری اچھی ہو، کپڑے ہمارے شاندار ہو، صاف ستھرے ہو، کوئی دھبا وغیرہ نہ ہو۔ یہ لباس کا طریقہ ہے، حیا کا طریقہ ہے، اور اس کا اثر ہمارے باطن پہ پڑتا ہے۔ ظاہر اچھا ہے تو باطن پہ اس کے اثر آتا ہے، باطن اچھا ہے
تو ظاہر پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھوڑی تفصیل ہو گئی اس کے اندر، ورنہ تو جو ہے میرا ارادہ بالوں سے متعلق بھی کرنا تھا، سر کے بالوں سے، تو انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس عنوان کے متعلق بات کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔